إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج پھر آپ سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اللہ کے ذکر کی محفل میں، جس کو کہ اللہ کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ان کے شرکا کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے بھی دل میں جو بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کو قبول فرمائے اور اس کی محفل کی برکت سے اور اس کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے میزان میں حسنات میں ڈالے۔ پچھلے درس میں آپ لوگوں نے کو کافی وضاحت سے میں نے بدعہ اور سنت کے متعلق سمجھایا تھا، لیکن بعد میں سنا کہ کچھ بہنوں کو مزید کلیریفیکیشن رجب اور شعبان کے متعلق چاہیے، اس کی خاص بدعتوں کا ان کو سننا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس دفعہ یہی بہتر ہوگا کہ اسی ٹاپک کو ہم لوگ کور کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں واضح کرتی ہوں تمام اس بات کو جو اس کی بدعتوں کے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلبگار ہوں اور دعا کرتی ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت سیریس موضوع بھی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم سب کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے اوپر یقین کامل رکھنا ہم سب پر لازم ہے، فرض ہے۔ بینگ اے مسلم، ہم لوگ جو بھی سنیں قرآن میں یا حدیث میں تو من اس کو ہمیں ایسے ہی قبول کرنا چاہیے، تبھی ہم صحیح مسلمان و مومن ہوں گے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن یہ 12 مہینے جو ہیں اسلامی مہینوں میں بھی 12 ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے بنایا ہے دنیا تو اس میں 12 مہینے اسلامی تھے، اور جس میں سے 4 حرمت کے مہینے ہیں جن کی فضیلت قرآن میں اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور ان میں سے ایک مہینہ رجب کا ہوتا ہے، اور جو کہ 7th منتھ ہوتا ہے بعد میں آتا ہے، اور 3 مہینے کنٹینیوس کنزیکیوٹیو ہیں جو محرم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ہیں۔ یعنی 4 محرم یہ سیکریڈ ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آفینسو کوئی لڑائی ہم نہیں کر سکتے، ڈیفینسو الاؤڈ ہے اپنے کو بچانے کے لیے، لیکن آپ کسی کے پاس جنگ جدال نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑے کا مہینہ نہیں ہے، تو اس میں سکون سے سارا کام ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، آگے پیچھے اس کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے تیاری کے لیے تو یہ مہینے جو ہیں چاروں مہینے جو ہیں سیکریٹ کہلاتے ہیں۔ اس کا ذکر سورۃ توبہ کی آیت ہے 36، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں قرآن پاک میں ہے 12 مہینے، جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے کہ وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ ذوالقعدہ میں، یعنی وہ سیکرٹ منتھ کے اندر، اسی شہر جو حرام مہینے جو ہیں
تو اسی سیکرٹ میں ہوئی. تو اس وقت کہا یہ نہیں کہ بہانے کر کے بیٹھ جاؤ، جنگ جدال وہ کر رہے ہیں تو ہم نہیں، ہمیں منع ہے مسلمانوں کو. نہیں، جس وقت آپ کے ساتھ کوئی دشمن آپ سے لڑ رہا ہے اور آفینس کر رہا ہے، آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی جوش جذبے کے ساتھ ان مہینوں میں بھی لڑیں. پھر اس کا کوئی بہانہ اس وقت نہیں بنایا جائے گا. مسلمانوں کو ان 4 ماہ میں جنگ و جدال عام دنوں میں عام حالات میں منع ہے، لیکن اگر مشرکین آپ پہ اٹیک کریں تو کوئی بہانہ نہیں بٹائیں، آپ بڑھیں، آگے بڑھیں، جہاد کریں. جس طرح وہ آپ سے لڑیں اسی طرح آپ بھی ان سے لڑیں. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے، پھر یہ کہا ہے کہ اس کے اندر نیکیاں، البتہ یہ جو 4 مہینے ہوتے ہیں نا، اس میں نیکیاں آپ جتنی بھی زیادہ کریں گے اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو کئی گنا زیادہ دے گا. جیسے عام دنوں میں جو اجر ہوتا ہے 10 گنا ہوتا ہے. کوئی بھی نیکی کرتا ہے مسلمان تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دیتا ہے. جیسے کہ نماز کا ہے کہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں لیکن آپ کو 50 نمازوں کا ثواب ہر شخص کو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے 10 ٹائمز بڑھا دیتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس میں بھی بتاتے ہیں کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. کہ جو شخص بھی نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس تو اس کے لیے اسی جیسی 10 نیکیاں مزید ہوں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس کی جزا نہیں دی جائے گی سوائے اس کے کہ اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سبحان اللہ. دیکھیں یہاں پہ غور کیجئے ذرا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہیں کہ اگر تم اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ جو نیکی کر کے لے کر آئے گا تو اس کو فضل سے اللہ جتنا بھی بڑھا دے، 10 ٹائمز 100 ٹائمز جو بھی بڑھا دے. لیکن اگر کوئی برائی لے کر آئے گا تو اللہ اپنے عدل و انصاف سے ایکول اس برائی کے برابر آپ کو وہ دے گا. یہ نہیں کہ برائی کو بھی بڑھا دیا 10 ٹائمز، نہیں، برائی میں عدل اور انصاف ہوگا اور نیکی میں اللہ کا فضل ہوگا. تو ایک جگہ حدیث میں بھی قرآن میں بھی آتا ہے کہ کم سے کم 10 ورنہ 100 200 گنا 700 گنا ایسے بھی ثواب ملتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اور مجاہدین کو بغیر حساب نہ جانے کتنی سورہ بقرہ کی آیت 61 273 سورہ توبہ میں 60 ان سب میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب بہت زیادہ اس کو نیکی دیتا ہے بڑھا کے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم جس کو نیکی سمجھ رہے ہیں آیا وہ نیکی ہے بھی یا نہیں؟ یعنی اتنی محنت ہم کریں اور اتنا عمل کرنے کے بعد اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ نیکی نہیں تھی بلکہ گناہ تھی، وہ تو بدعت تھی، تو ہم تو اس بدعت کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ثواب ہمیں ملے گا. لیکن اللہ کے یہاں پتہ چلا کہ جب پہنچے پتہ چل رہا ہے اس کا تو عذاب مل رہا ہے. اس کی وجہ سے تو حوض کوثر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں پلا رہے، وہ کہہ رہے ہیں سوقن دور ہٹ جاؤ، دور بھاگ جاؤ. تو ہم جو یہ نئی عبادتیں نکال رہے ہیں بدعتیں، اس سے تو ثواب ملنے کے بجائے اور گناہ پڑ رہا ہے نا. تو ہم رات دن جو لگ کے اتنا ایک عمل کو بڑھا کے 100 گنا کر کے ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جائے تو وہ نیکی جو ہے وہ ہمارے اوپر الٹی چڑھ جائے اور ہمیں گناہ ہی گناہ ہو. تو اس پر عمل کر کے ہم اور دوسروں کو عمل کروا کے اپنے ہی گناہ نہیں بلکہ ہم دوسروں کے گناہوں کی بھی گٹھیاں قیامت کے دن خود اٹھا رہے ہوں گے. جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یقیناً وہ ضرور اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ وہ کئی اور بوجھ بھی اٹھائیں گے اور یقیناً وہ قیامت کے دن اس کے متعلق ضرور پوچھے جائیں گے جو وہ جھوٹ دنیا میں باندھا کرتے تھے. یعنی اپنی گناہ جو کر رہا ہے انسان، اپنا عبادت جو کر رہا ہے اور اس کو سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں، وہ بدعتیں ہیں اور وہ گناہ ہیں، وہ خود کر رہا ہے اور دوسروں کو کروا رہا ہے. آؤ ہمارے یہاں پوریاں کھا لو، ہمارے یہاں یہ کر لو، حلیم کھا لو، جو چیزیں کر رہا ہے
تو وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بلا بلا کے اس گناہ میں شریک کر رہا ہے، تو اپنا تو بوجھ اٹھائیں گے، اور پھر گمراہ کرنے کا بوجھ دوسروں کا بوجھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے پیٹھ پہ ڈال دیں گے۔ وہ کہیں گے لو دوسروں کی بھی گناہ کی گٹریاں اٹھاؤ، تم اپنا تو اٹھاؤ، اپنا ہی گناہ سہنا کوئی آسان ہے؟ تو اس دن جب ہم دوسروں کی بھی ہمیں گناہ اٹھانا پڑے گا اور ہمیں مجبور کر دیا جائے گا کہ لو تم اب اس کو اٹھاؤ، تو کیا ہم اٹھا سکیں گے؟ تو اس بات کو سوچیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا میں، تو اپنے ہر کام کو دیکھیں، چیک کریں۔ تو میری عزیز بہنوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی نابینا انسان کو دنیا میں کوئی غلط راستہ دکھا دیتا ہے تو وہ جا کے آگے سیدھے گڑھے میں گر جائے گا کہیں، تو اس کو چوٹ پڑے گی، تو آپ کو کتنا اس کا سخت گناہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے اس آدمی پر کہ جو دنیا میں دوسرے کو گڑھے میں گرا دیتا ہے، اور وہ یعنی نابینا کو بتا کے غلط راستہ، اور ہنس رہے ہیں لوگ، تماشے کرتے ہیں بے وقوف۔ اگر نہیں پتہ ہے آپ کو مت بتائیں، آپ کو راستہ نہیں معلوم ہے آپ اسے گائیڈ نہیں کریں، اور جس کو صحیح پتہ ہے وہی بتائے، لیکن نابینا کو بتا کے اس کے گڈھے میں تو نہیں گرائے نا۔ تو اسی طرح اگر آپ ان دنیا میں انسانوں کو جنت کا راستہ غلط بتا دیا اور کہا آؤ یہ عبادت کرو وہ عبادت کرو اس سے جنت ملے گی، اور وہاں قیامت میں وہ جا کے جنت کی جگہ جہنم میں گر گیا، تو اب سوچیں کیا ہوگا؟ وہ آپ کو کتنی بددعائیں وہاں پہ بھی دے گا، اب تو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، آپ بھی گئے جہنم میں اس کو بھی لے گئے۔ تو رجب میں اسی طرح بہت سی بدعتیں ہیں، تو خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے، جھوٹے وعدے مت کیجئے، نہ خود اپنے لیے اور نہ دوسروں کے لیے۔ جنت کے راستے کہہ کے ان کو یہ سب چیزیں نہیں کھلائیں، نہیں بتائیں، بلا کے لوگ کرتے ہیں نا، وائٹ چادر بچھا لیا، اس پہ پوریاں بنا کے کھیر بنا کے اور جمع کر لیا، اور فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور بلا رہے ہیں کھلا رہے ہیں، اتنی محنت کرے، تھک رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اتنی محنت کا کیا فائدہ جس کا کہ عذاب ملنا ہے؟ کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا۔ تو بدعتی جو ہے اس کی تو دعا بھی نہیں قبول ہوتی، اور توبہ جب تک وہ نہ کر لے دنیا میں، اس کی دعا دنیا بھی میں نہیں قبول ہوگی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بدعت کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے دنیا میں، اس نے تو سوچا ہی نہیں کہ میں کوئی غلط کر رہا ہوں کام۔ اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہوتا تو کہتا یا اللہ توبہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے تو ہمیں معاف کر دے، تو وہ ہر گنہگار کو اپنے گناہ دل میں کھٹکتا ہے تو وہ اسے معافی مانگتا ہے، لیکن شیطان اتنا چالاک ہے وہ گناہ نہیں کرنے کو انکریج کرے گا اتنا، وہ کہتا ہے کہ اسے بدعت کی طرف ڈالو، وہ بدعت کی طرف ڈالے تاکہ وہ بدعت کو تو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، تو پھر وہ بدعت سے توبہ کرے گا نہیں، تو وہ ہمیشہ مرتے دم تک وہ بدعت ہی پہ مر جائے گا، وہ کبھی توبہ نہیں کرے گا، اس کو کبھی اس کی معافی ہوئے گی نہیں۔ تو اس لیے سوچ لیں جب بھی اپنا کوئی کام کرے 100 دفعہ اس کو چیک کریں کہ آیا کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 مہینے حرمت کے جو سیکرٹ ہے، جن میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کوئی ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، کیا کہیں کسی حدیث سے ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی ازواج مطہرات یا اہل بیت کے لوگوں میں سے یا کسی صحابی نے یا کسی خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی رجب کے ماہ میں کوئی بھی عبادت ایکسٹرا بتائی تھی؟ کیا انہوں نے کرنے کا حکم دیا تھا، کہا تھا کہ یہ کرو؟ اگر نہیں دیا ہے تو رک جاؤ، اگر آپ کر رہے ہو تو وہیں رک جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو اللہ سے، کیونکہ دنیا میں اب کی معافی جو مانگے گا وہ بخش دیا جائے گا، کیونکہ ابھی موقع ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی جہنم میں نہیں گئے ہیں، ابھی یہاں پہ ہم موجود ہیں، تو ہم اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے جتنی بدعتیں آج تک ہو گئی، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس ہمیشہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار بیٹھی رہے کہ جتنی بھی غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں اس سے معافی مانگے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت جو ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، یعنی جتنی بھی گمراہی ہوگی وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو میری عزیز بہنوں، رجب کے کنڈے، رجب کے روزے، رجب کی قربانی، رجب کا فاتحہ، رجب کا عمرہ، رجب کی نمازیں، رجب کی جتنی بدعتیں آپ کو پتہ ہیں ان سب سے اللہ سے ڈریے، اتق اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈریں۔ اب میری عزیز بہنوں، میری پیاری بچیوں، ہر چیز جو سنت سے ثابت ہے وہ آپ کو کرنا ہے، ورنہ نہیں کرنا ہے۔ آج کل تو اتنا علم سوشل میڈیا سے اتنا پھیل چکا ہے کہ کوئی ایک حدیث بھی ڈھونڈنا ہے تو آپ سیدھے بیٹھ جائیں اور دیکھ لیں، ہر وقت تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل بیٹھا ہوتا ہے، تو پھر موبائل سے اتنی آسانی سے آپ سب معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اپنے نبی اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اگر وہ ہم کو دین پہنچانے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر کے گئے تھے،
ایسا تو نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی خیانت کی ہے، ہم سے دین چھپا لیا ہے، چھپایا تو نہیں، ہمیں ان پہ بہتان تو نہیں لگانا چاہیے نا. تو جو چیز ہے وہ کام کرے، جو بتایا ہے اس کو کرے، جو نہیں بتایا ہے اس کو چھوڑ دے. یہ میٹھی ٹکی عام دنوں میں پکا کے کھا لیجئے کنڈے کی، لیکن یہ شیعہ حضرات کی نقل کر کے اور شیطان کے وسوسے سے ڈال کے یہ جو گھر میں بناتے ہیں نا، سنی لوگوں نے بھی وہی سب شروع کر دیا ہے کہ سفید چادر ڈالو، بچھاؤ، فاتحہ کرو، مولوی کو بلا لو، یہ کر لو، وہ کر لو. یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. یہ کوئی رجب میں کچھ نہیں ہوتا. گھر کے کسی حصے کو پاک صاف کرنا ہے تو پورا گھر خود ہی صاف کر لو، فیسٹیول منانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ اپنی میڈس کو بھی کھلاتے ہیں، ان کو بھی اس کام میں لگاتے ہیں. اب ان بیچاروں کو تو اتنی نالج نہیں ہے، وہ تو دیکھ رہی ہیں کہ ہاں آپ کے گھر میں خادمائیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، چلو ہم بھی. اب ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ادھار مانگیں گی، اچھا ہمیں کنڈا کرنا ہے، ہمیں پیسہ دے دو اور یہ کر دو. اور وہ بھی بدعت کر رہی ہیں آپ کو دیکھ کے. تو آپ اپنی تو گٹھری گناہ کی اٹھا رہے ہیں اور ان کی غریبوں کی ان کو بھی سکھا رہے ہیں. وہ بھی بیچارے اللہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیکی کر رہے ہیں نا، یہ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، تو وہ تو ان کی نقل کر کر کے وہ بھی اپنا پیسے لے کے اپنے گھر میں سجا کے اس طرح. تو اسی طرح بدعتیں پھیل رہی ہیں. پورا جو ہمارے عید بقرعید کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اور پھر ہم یہ طرح طرح کی چیزیں کر کے کبھی حلیم بناتے، کبھی شربت بناتے، کبھی حلوہ بناتے، کبھی پوریاں بناتے. یہ ساری ہر مہینے میں ایک ایک نئی نئی بدعتیں نکال کے ہم خود کرتے ہیں. اور اب ہمارے انڈر کے جو نوکر چاکر ہیں، جو خانسامہ ہے، جو ادھر ڈرائیورز ہیں، اور یہ جنہوں نے نہیں پڑھا لکھا ہوتا ہے دین، ہم بجائے اس کے کہ ان کو اور توحید بتائیں اور اچھی باتیں بتائیں، ہم ان کو اپنے غلط غلط کام کر کے وہی چیز ان کو فارورڈ کرتے ہیں. اور وہ بھی ہماری نقل کر کر کے اپنے اوپر اور قرضہ کر کر کے یہ کام کرتے رہتے ہیں. اور اس طرح معاشرے میں بدعتیں پھیلتی جا رہی ہیں، اور شیطان پھیلا کے بڑا خوش ہو رہا ہے کہ اب تو کسی کو توبہ بھی نہیں کرنا ہے. تو اس لیے میری عزیز بہنوں، نہ یہ کام خود کریں، نہ یہ بلائیں لوگوں کو، نہ کھلائیں، اس سے کوئی ثواب نہیں ہوگا، کوئی بھی ثواب نہیں ہونا. تو اب ہم کو کیا کرنا ہوگا کہ ہم لوگ کو جو بھی ہم سنتے ہیں نا کوئی چیز، تو سب سے بری بات ہمارے اندر یہ کہ وہی جیسے کہتے ہیں نا کہ کوا کان لے گیا تو کان اپنا چیک نہیں کرتے اور کوے کے پیچھے دوڑنے لگ جاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے. ہمیں پہلے چیک کرنا ہے کہ آیا کہ یہ حدیث ہے، قرآن میں لکھا ہے نہیں لکھا ہے، دین کا حصہ ہے یا نہیں. نہیں ہے تو بس اس کو چھوڑ دیں، ختم کر دیں. نسائی کی حدیث ہے 1581، سنن میں کی صحیح واضح حدیث ہے کہ اور مسلم میں بھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث صحیح ہے یہ کہ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ کل ضلالت فی النار. یعنی بس بے شک سب جو ہے، بے شک سب سے اچھی کتاب اللہ کی کتاب ہے. کون سی ہے؟ قرآن ہے. اور سب سے اچھا طریقہ کس کا ہے؟ سنت محمدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. سب سے بری چیز کیا ہے دین میں؟ بدعت پیدا کرنا، نئی نئی عبادت کرنا. ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف، آگ میں لے جاتی ہے. تو تمام صحابی اور تمام صحابی جو ہیں ایک ایک سنت کو اتنی سختی سے عمل کرتے تھے، وہ ایک دم دانت سے پکڑ لیتے تھے، باندھ لیتے کہ ہمارے نبی نے یہ کیا ہے، چاہے قولی ہو، چاہے فعلی ہو، چاہے اقراری ہو. یعنی قول سے اگر حضور نے حکم دیا ہے تب بھی مانتے تھے، اگر انہوں نے کر کے دکھایا ہے نبی نے فعلی تو وہ بھی مانتے تھے، اور اگر اقراری کی کسی نے کیا کوئی کام وہ خاموش ہو گئے تو وہ بھی کرتے تھے. تو نبی نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. یہ جو ہم لوگ رجب و شعبان کی اور جو بدعتیں پورے سال بھر کر رہے ہیں، جب یہ سب کام نہ قولی ہے، نہ فعلی ہے، نہ اقراری ہے، تو ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو رمضان کے روزے اتنے افضل ہوتے ہیں. اور اب دیکھیں لوگوں کو کہ وہ اپنی عقل کو سوچیں ذرا کہ ہماری عقل کو کیا ہو گیا. شیطان کتنا بیوقوف بناتا ہے. کتنی جگہ لکھا ہوتا ہے کہ رمضان سے بھی افضل روزہ ہے یہ، فلاں دن رکھ لو، فلاں دن یہ کرو. کبھی رمضان سے افضل ہو سکتا ہے؟ رمضان کا تو مہینہ ہی اتنا زیادہ اس کی اہمیت ہے، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس کو اس سے بھی زیادہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کرو. اور لوگ جو ہے بس کان بند کر آنکھ بند اور اسی پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں. شعبان میں روزہ رکھ لو تو اس کا سال بھر کا ثواب ہے، تو فلاں کا یہ کوئی 22 کو بنا رہا ہے، تو کوئی
15 کو منا رہا ہے تو کوئی 27 کو منا. ہر ایک نے اپنے اپنے کوئی نہ کوئی ڈیٹس فکس کی ہوئی ہیں کہ اس عمل کا اس وقت میں خاص بہت زیادہ ثواب ہے. اور کوئی اس دن قبر پہ جا رہا ہے، حالانکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. 22 رجب کو کنڈا بنائیں گے تو 27 کو قبر پہ جائیں گے تو صلاۃ الرغائب پڑھنے لگ جائیں گے. پھر عمرہ کی زیادتی کرتے ہیں رجب میں، اور پھر کچھ لوگ قربانی کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، کچھ لوگ نماز و عمرے کی زیادتی کرتے ہیں اس مہینے میں، کچھ عبادت بہت زیادہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. کیا کسی امام نے کیا تھا ایسا؟ کیا کسی نبی نے کسی نے کر کے دکھایا تھا؟ اگر نہیں کیا تو ہم کیوں کرے چلے جا رہے ہیں؟ کسی بھی عمل کو رجب کے مہینے میں خاص نہیں کیا کرنا چاہیے. نیکی کی زیادتی ہم کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نیکی آپ نہیں کر سکتے، بالکل کریں، لیکن کسی کو خاص فکس کر لینا کہ یہ نیکی فلاں دن فلاں تاریخ کو اس طریقے سے ایسے، یہ چیز جائز نہیں ہے. آپ زیادہ صدقہ کر سکتے ہیں، آپ زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، آپ آگے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کنویں کھدوا سکتے ہیں، مسجد بنا سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں جو آپ کا دل چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے کئی گنا آپ کو اجر دے گا، سیکرٹ منتھس میں اور زیادہ دے گا. عام دنوں میں تو 10 گنا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں تو وہ اور اللہ تعالیٰ اس کو دے گا آپ کو زیادہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرِّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ فِي النَّارِ بھی کہا ہے. تو یہ ان سے بھی ہے. اور پھر کوئی بھی نئی چیز جو دین میں ہم شامل کرتے ہیں وہ ہمیں ضرور جہنم میں لے جائے گی. نئی چیز کا مطلب نئی عبادت، یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے فریج یوز کر لیا، گاڑی یوز کر لیا تو دنیا کی جو لیٹسٹ آپ کی کام کی مشینیں ہیں یہ سب استعمال کرنا، یہ نہیں کوئی جہنم میں لے جا رہی ہیں آپ کو. یہ صرف عبادت کا وہ طریقہ جو کہ ہمارے نبی نے نہیں بتایا، اور آپ نے اس طریقے سے جو عبادت کی وہ، یہ نہیں کہ کہہ دیں کہ نہیں. پہلے ہوتا تھا نا کہ مائک نہیں لگا رہے، اب نماز ہو رہی ہے، آگے کے چند لوگوں نے سنا، پیچھے والوں نے نہیں. پھر بعد میں پھر لوگوں کو سمجھ آیا، اجتماع میں، تبلیغی جماعت میں، ان سب میں پھر انہوں نے مائک کو استعمال کیا. اسی طرح کوئی موبائل نہیں یوز کرا، کوئی مشینیں، نئی نئی چیزیں استعمال کرنا کچھ نہیں منع ہے. ہوائی جہاز استعمال کریں، گاڑیاں استعمال کریں، موبائل اور کمپیوٹر اور کچھ بھی کریں، یہ سب چیزیں الگ ہیں. بات یہ ہے کہ بات وہ نئی چیز جو عبادت کی شکل میں ڈالی جائے جس سے کہ آپ توبہ بھی نہیں کرتے اور شیطان آپ کو اس میں ڈال دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے کوئی نئی بات داخل کی ہے، ہمارے کوئی نیا طریقہ کیا، فی امرنا ھذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارے اس میں عمل میں کسی نے اور ڈالا، ما لیس منہ، جو کہ مجھ سے نہیں ہے، فہو رد، تو بس اس کو وہ برباد ہو گیا، اس کو کیا کرتے ہیں، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا. جیسے کہ حوض کوثر کا ہم نے پورا قصہ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ جب قریب آئیں گے تو وہ ایک پردہ ڈال دیا، اللہ کی طرف سے پردہ ڈال دیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو نماز کی نشانی سے پہچانے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے امتی امتی، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے امتی، تو وہ بھی فرشتے بتائیں گے کہ یہ امت کے وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے انتقال کے بعد اپنے دین میں نئی نئی عبادت کے طریقے داخل کیے اور آپ نے یہ نہیں بتایا تھا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہ کہیں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے. تو آپ سوچیں جس وقت آپ حوض کوثر پہ پانی پینے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، تو آپ کو اسی سے رد کر کے دور بھگا دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا کوئی ہم میں سے چاہتا ہے ایسا؟ تو ہم ابھی سے اپنے ہر فعل کو دیکھیں. تو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ بھی ایک حدیث ہے کہ کوئی عمل ایسا کسی نے کیا جو ہم نے نہیں بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ عمل مردود ہے. تو افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ راسخ فی دین ہے، علم میں، وہ صلاۃ الرغائب وہ بتاتے ہیں کہ چلو یہ نماز پڑھو، بالکل وہ روایتیں بیان کرتے ہیں من گھڑت بالکل، اور کہتے ہیں رجب کے مہینے میں یہ والی نماز پڑھ لو، شعبان. اچھا ایک حدیث کیا ہے ان کی کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، موضوع حدیث ہے یہ، بالکل من گھڑت غلط ہے. وہ ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے میری امت کا مہینہ ہے. یہ بالکل غلط حدیث ہے، کہیں بھی اس سے کوئی دلیل کہیں ثابت نہیں ہے.
اسی طرح غلط حدیثوں کو پلیز ضرور چیک کیا کریں. جو شخص پہلی اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے جو شخص پہلی جمعرات کا روزہ رکھے گا اور پھر جمعرات جمعہ کی بیچ کی درمیانی جو شب آتی ہے اس شب میں وہ 12 رکعت نماز پڑھ لے گا، اور 12 رکعت میں سے تین دفعہ ایک پہلی رکعت میں سورہ قدر پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد 12 دفعہ سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھے گا، اور پھر نماز کے بعد مجھ پر 70 دفعہ درود بھیجے گا. اور وہ درود بھی کون سا جو انہوں نے بتایا ہے کہ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وآلہ، اس کو، اور پھر 70 دفعہ سجدے میں جا کے دعا پڑے گا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور پھر لمبی لمبی دعائیں کرے گا، اور پھر اللہ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. یہ نماز بتائی جاتی ہے. بالکل بدعت ہے. آپ بتائیں اتنے گھنٹوں بھر یہ نماز پڑھی جاتی ہے. اسی طرح سے صلاۃ التسبیح کا ہے کہ یہ بھی واللہ عالم، اس کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح ہے لیکن زیادہ تر حدیثوں میں کہ یہ بھی اپنی طرف سے بنائی گئی ہے. اور اتنی لمبی لمبی یہ نمازیں یہ کیوں بنائی گئی ہے؟ اگر ہمارے نبی نے نہیں پڑھی، صحابہ نے نہیں پڑھی، کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ایک نماز پڑھ کے پوری زندگی کی نماز تمہاری معاف ہو جائے گی، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے وہ کرنے کی؟ بس وہ عبادت کرو جو بتائی گئی ہے نا. تو یہ جھوٹ تو ہمیں جہنم میں لے جائے گا، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ جب اللہ کے یہاں جا کے کھلے گا تو ہم کیوں کریں اتنی بڑی بڑی باتیں بھی کریں، تھکے بھی، اور وہ قبول بھی نہ ہو اور ہمیں مزید جہنم میں لے جائے. تو اس لیے مخصوص روزے رکھے گئے ہیں، مخصوص صدقہ جو رکھا ہے، مخصوص جو چیزیں کی ہے، من گڑت اپنی طرف سے، یہ نبی پر بہتان ہے. نبی کے اوپر رکھ کے کوئی امام جعفر صادق کا کوئی کنڈا کر رہا ہے، یہ شیعہ شیعہ کا ہوتا ہے 22 تاریخ کو، یہ ہمارے دین میں کچھ نہیں ہے. پلیز چھوڑ دیں. جو بھی آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کرتا ہے تو پلیز اسے فوراً چھوڑ دیں. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ بہت عمرہ کرتے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 عمرے کیے ہیں اور کوئی بھی اس میں سے رجب میں نہیں تھا. اور اب جو ہے جس کو دیکھو دوسرے ملکوں سے بھی جا رہے ہیں تو رجب میں بناتے ہیں پروگرام کی رجب میں پڑھیں. ٹھیک ہے ویسے چلا جائے کوئی، لیکن یہ ایک بدعت بنا لینا کہ جائیں گے تو رجب ہی میں جائیں گے، تو یہ کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ثواب ملتا ہے زیادہ، لیکن اس کو یہ بدعت بنا لینا کیونکہ ہمارے نبی نے نہیں کیا، تو جو نہیں کیا تو نہیں کیا، آپ سال میں کبھی بھی کر لیں. اسی طرح شعبان میں بہت ساری بدعتیں رائج ہیں. شعبان میں 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور رات میں جو ہوتا ہے 12 وہ سارے لوگ قبرستان چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ چراغاں کرتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ قیام کر رہے ہیں، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں قبروں پہ، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی زیارت کر رہا ہے مردوں کی، کوئی دیگیں پکوا کے بانٹ رہا ہے. یہ سب بدعت ہے. یہ ساری چیزیں بالکل نہیں ہیں ہمارے اسلام میں. اسی طرح 15 شعبان کو بہت مشہور ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارک کا، اب اس کو 15 شعبان کی شب کو کہہ دیا ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے. قرآن کی آیت اس کے مخالف ہے بالکل. قرآن تو نہیں کہتا کہ وہ نازل ہوا ہے اس میں، وہ تو کہا ہے کہ لیلۃ القدر میں، شعبان میں نہیں کہا ہے، بلکہ یہ رمضان میں کہا ہے کہ وہ نازل، اور دن بھی نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو تم ڈھونڈو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو لیلۃ القدر کون سا دن ہے. تو وہ بھی کنفیوز، یعنی کوئی بھی دن نہیں ہے، 10 میں سے کوئی بھی اور رات ہو سکتی ہے. ہر سال کون سی رات پڑتی ہے نہیں پتا، لیکن اس طرح سے کسی ایک دن کو بنا لینا کہ نہیں ہم 27 کی شب کو لیلۃ القدر مناتے ہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کو کہا ہے اللہ نے ڈھونڈو. تو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب قرآن ہے. اس میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس من الهدى والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت کی حق و باطل یعنی فرقان ہے، وہ فرق کرنے کی اس میں واضح دلیلیں ہیں. تو تم میں سے جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے. تو جب اس میں قرآن آ گیا کہ یہ رمضان میں نازل ہوا ہے تو ظاہر ہے لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور رمضان میں تو پھر یہ لیلۃ المبارکہ شعبان میں کر کے کیوں کہتے ہیں کہ یہ نازل ہوا ہے؟ اس میں قرآن سے یہ ٹکرا رہی ہے نا وہ آیت، اس کو اس طریقے سے کر کے نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بدعت ہی ہے.
اس آیت سے صاف ظاہر یہ ہوا کہ قرآن رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، نہ کہ شعبان کی 15 لیلۃ المبارکہ میں، جس میں لوگ نفلی عبادتیں کرتے ہیں۔ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی سنت ہے، یہ الاؤڈ ہے کہ آپ زیادہ روزے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھے تھے۔ نفلی عبادت کرنے کا حکم ہے، شروع کے 15 دن جو ہوتے ہیں اس میں زیادہ روزے رکھے جاتے ہیں، اور آخری میں ریسٹ کرنے کا حکم ہے، تھوڑا تاکہ فرض روزے رکھنے کی ان کے اندر قوت آئے، ول پاور بڑھے۔ تو اتنا نہ ہو کہ روزے رکھ رکھ کے آدمی پورے مہینے اتنا تھک جائے کہ پھر رمضان کی جو فرض ہے تو وہ اس وقت یہ نفلی عبادت کی وجہ سے تھک کے وہ روزے چھوڑ دے، بیمار پڑ جائے انسان۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے 15 دن میں خوب اچھی طرح سے روزے رکھے، بعد میں اپنی باڈی کو ریسٹ دیں، تاکہ آپ بعد میں جو روزے فرض ہے رمضان کے پھر وہ آپ رکھیں۔ اور جتنی بھی آپ کے رمضان سے پہلے کی قضا روزے ہیں اس کو چاہیے کہ فوراً شعبان میں ہی پورے کر لیں، شعبان سے پہلے پہلے رجب میں پورے کر لیں، شعبان میں پورے کر لیں۔ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے بھی کوئی نفل روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ چاند نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اور شعبان میں جیسے کوئی انسان کی عادت ہے کہ وہ ہر منڈے کو، پیر کو، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، یا ایام ابیت کے جو روزے رکھ رہا ہے، تو وہ جن کی عادت ہے عادتاً وہ رکھتے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے، وہ کوئی بدعت میں نہیں شمار ہوتا، وہ چیز آپ کر سکتے ہیں۔ اور اپنی قضا سال کی ضرور پوری کریں۔ جن کے پیریڈز کے ہیں، ہمیں حیض نفاس کے ہیں، یا بیماری کی وجہ سے ہو گئے، یا سفر کی وجہ سے ہو گئے، تو ان سب کو غور سے سوچ سمجھ کے اپنی قضا پوری کر لیں اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے۔ اس مہینے میں جس کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق ہوتی ہے وہ اس کو آپ کریں، لیکن اس کو منسوب نہیں کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب نہیں کریں کہ انہوں نے یہ کیا تھا۔ آپ جتنے بھی نیک عمل کریں گے اس کے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر ضرور دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نیک عمل ہی نہ کریں۔ اب یہ جو بنا لیا ہے کہ اویس قرنی جو تھے دور تھے، آپ کو پتہ ہے وہ تابعی تھے نا، وہ آنا چاہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کو، تو انہوں نے کہا کہ میری ماں اتنی ضعیف ہے اور بیمار ہے، تو میں تو آپ سے بہت ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے خط بھیج کے کہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ وہیں پہ رہیے۔ اور ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے روکا کس لیے، روکا تھا کہ ماں کی خدمت کے لیے، یعنی ماں کی خدمت اتنی زیادہ افضل ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے ان کو روکا تھا۔ تو وہ اس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ سے بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کبھی بھی تمہارا اویس قرنی سے ملے تو وہ اللہ کا ایسا ولی ہے کہ تم اس سے ضرور دعا کرنے کو کہنا، اس کی دعا اللہ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر وہ جب ایک دفعہ آئے تھے یہاں مدینہ، تو پھر حضرت عمر ان کے اوپر سفید داغ تھا باڈی پہ، ایک جگہ 2 جگہ کہاں رہ گیا تھا باڈی پہ، تو اس کی پہچان تھی، وہ انہوں نے بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سفید داغ کی ان کی پہچان ہے۔ تو جب وہ آئے تو ان کی چادر ہٹا کے وہ دیکھ کے کسی نے بتایا، تو پھر وہ عمر رضی اللہ عنہ گئے ان سے کہنے، آپ سوچیں وہ خلیفہ تھے خلفۂ راشدین کا دور، اس وقت میں وہ آئے اور انہوں نے جا کے ولی سے مانگا۔ تو اللہ تعالیٰ ولیوں کو بھی بہت زیادہ، وہ تابعین تھے، یعنی وہ صحابی نہیں تھے، وہ تابعین میں سے تھے، پھر بھی ان کی وہ اہمیت تھی۔ اب ان کے لیے کہانی بنا دی گئی ہے کہ جب جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی سارے دانت اس میں کہ کیا پتہ یہ دانت ٹوٹا ہو، کیا پتہ وہ ٹوٹا ہو، انہوں نے اپنے سارے دانت شہید کر لیے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے حلوہ بنا کے بھیجا اور نرم اس سے ان کی سکائی کی گئی، تو ہم لوگ بھی حلوے بنا رہے ہیں۔ اور وہ حلوے پہلے بنائے تھے انہوں نے آٹے کے، اور یہ تو ہم اس کے لیے آج کاجو کی برفی، تو اس کی برفی، تو مطلب حد ہو گئی ہے، بے وقوفی کی انتہا۔ وہ کیوں بھیجیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرم حلوہ، اس سے تو مزید بلیڈنگ ہوگی۔ یہ سب نئی نئی کہانیاں بنا بنا کے پتہ نہیں سب کو یقین بھی کروا دیتے ہیں، اور شیطان جو ہے نا مل کے سب کے دماغوں میں ڈال دیتا ہے ایسی ایسی بدعتیں، اور لوگ اب حلوے ہی بنانے لگے 50 طرح کے، اور پھر اس کا فیشن ہو گیا ہے، یہاں بلا کے سب کھلا رہے، طرح طرح کے، ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہو رہا ہے، جتنا پیسہ ہے اتنا مہنگا حلوہ بن رہا ہے۔ اور یہ اب اس کے اندر پھر وہ دن کا سجایا جا رہا ہے، اتنا شعبان میں پورے چراغاں ہو رہا ہے، تو قبرستان پہ چراغاں ہو رہا ہے، تو وہاں جا کے پڑھائی ہو رہی،
کہاں کیا تھا نبی نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی نے کیا کیا تھا؟ جب نہیں کیا تو یہ قبروں پہ کیا میلہ لگایا جاتا ہے 15 شعبان کو؟ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی عقل سے ہمیں نئی عبادت نہیں کرنی ہے اس ماہ میں۔ روزہ آپ دیکھیں، ابھی رجب اور شعبان کا جو روزہ ہے نا، اس کے اندر ہمیں اپنی کوئی نئی عبادت نہیں کرنی ہے، نہ ہی ہمیں اسراء والمعراج کا سوچ کے کوئی عبادت کرنی ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بدعت ہوں گی۔ اور حدیث میں اللہ سے اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسراء والمعراج کا دن بھی نہیں پتہ ہے اور آپ اس کو منانا شروع ہو گئے۔ اس کو نہیں کرنا ہے، اپنی عقل نہیں لڑانی ہے کہیں بھی۔ اور اس میں آپ صدقہ کر سکتے ہیں، زیادہ آپ کسی کو قرض دے سکتے ہیں، مسجد بنوا سکتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کر سکتے ہیں، وہ بدعت نہیں کہلائے گی، کیونکہ وہ تو آپ ہر مہینے میں کرتے رہتے ہیں نا۔ تو اس کی زیادتی کر لینا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اگر چیز کو آپ نے اپنے پاس سے بنا لیا کہ نہیں ہمیں یہ کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے اور ہمارے نبی نے ایسا کیا تھا، تو وہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر آرگیومنٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بحث کرتا ہے نا اس پر، کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، تو وہ اصل میں بدعتی جو ہوتا ہے نا، اس کے دل دماغ سب پہ اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں، وہ کسی صورت سنتا ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو حق بتاتے جائیں گے لیکن وہ مانے گا نہیں، اس کے دل کے اندر شیطان نے ایک جو ڈال دیا ہے نا، تو اب وہ صراط مستقیم کی طرف آنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلے ہی سے اپنی بات اپنے خود بخود اپنی اصلاح کریں، خود کریں گے تو آپ اللہ واحد پہ اس پہ یقین کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کے اوپر آپ عمل کریں گے، تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ صحابہ کتنے حریص ہوتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے کہ اس کو ہم سیکھ لیں، جان لیں، تو ہمیں بھی بالکل اسی طرح ہونا ہے۔ جیسا کہ اس میں دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت ہی گرا ہے، شاق گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو۔ وہ رسول تم پر بہت حریص ہوتا ہے، یعنی بہت چاہتا ہے، وہ چاہت رکھتا ہے، وہ مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لے، اس کے بعد جان کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر وہ منہ موڑ لے تو کہہ دیجئے مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين۔ اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واعوذ بك من شر ما استعاذ به منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار آمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا كريم يا فتاح الأبواب يا رب افتح لي أبواب رحمتك وفضلك آمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إلیک۔ آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور شر میرے اپنے نفس اور شیطان مردود کی طرف سے تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وآلہ بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔